جو لفظ معراج ہے اس کا معنی کیا ہے؟ معراج کا معنی ہے ایسا بلند مقام جس سے اوپر کوئی مقام نہ ہو، ایسا بلند مقام جس کے اوپر کوئی مقام نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ حضور کو وہ مقام ملا ہے جو مقام صرف اور صرف جناب محمد مصطفیٰ کا ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا جو آغاز ہے وہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے ہوتا ہے، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر سوار ہو کر مسجد اقصیٰ کی طرف جاتے ہیں۔ امام محمد بن یوسف الشامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہے تھے نا، تو راستے میں ایک طرف سے آواز آئی کہ آپ ہماری طرف دیکھیے، ہم نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آواز دینے والے کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر تھوڑا سا جب آگے بڑھے تو پھر ایک طرف سے آواز آئی کہ آپ ہماری طرف دیکھیے، ہم نے آپ سے کچھ سوال کرنا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دوسرے آواز دینے والے کی طرف بھی توجہ نہیں فرمائی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سنوری ہوئی بوڑھی خاتون وہ سامنے کھڑی ہے، تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دے کر کہتی ہے کہ آپ سے میں نے کچھ پوچھنا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں فرمائی۔ اب پہلے ایک کی آواز آئی، پھر دوسرے کی آواز آئی، پھر یہ بڑھیا کی آواز آئی، لیکن نبی پاک نے توجہ نہیں فرمائی۔ تو حضرت جبریل چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ تھے، تو آج کیا کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ، وہ جو پہلا آواز دینے والا تھا نا وہ یہودی تھا، اگر آپ اس کی طرف توجہ فرماتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی۔ وہ جو دوسرا آواز دینے والا تھا نا وہ نصرانی تھا، اگر آپ اس کی طرف توجہ فرما دیتے نا تو آپ کی امت نصرانی ہو جاتی۔ وہ جو تیسری بڑھیا تھی نا بنی سنوری ہوئی، جو کہتی تھی دیکھو سوال کرنا ہے، تو آپ نے توجہ نہیں فرمائی، تو وہ دنیا تھی۔ اگر آپ توجہ کر دیتے تو پھر آپ کی امت دنیا داری ہی کے اندر مبتلا ہو جاتی، لیکن آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں پہنچا نا مسجد اقصیٰ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نا پیاس کی حاجت پیش آئی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر 3 پیالوں کو پیش کیا گیا۔ ایک دودھ کا تھا، بڑی توجہ چاہوں گا، توجہ رکھنا، ایک دودھ کا تھا، ایک پانی کا تھا، ایک پکیزہ شراب کا تھا۔ تو اب جب تینوں پیالے نبی کے سامنے آئے نا تو نبی پاک علیہ السلام نے دودھ کا انتخاب کیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے آپ نے فطرت کو اپنایا ہے، آپ نے فطرت کا انتخاب کیا ہے، اگر آپ پانی کا انتخاب کرتے نا تو آپ کی امت جو ہے یہ غرق ہو جاتی، اور اگر آپ شراب کا انتخاب کرتے تو آپ کی پیروی کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے اور آپ کی امت جو ہے وہ گمراہ ہو جاتی۔ اب آپ ذرا یہ ساری بات دیکھو، ایک نے آواز لگائی نبی نے نہیں دیکھا، دوسرے نے آواز لگائی نبی نے نہیں دیکھا، تیسری نے آواز لگائی نبی نے توجہ نہیں فرمائی، 3 پیالے آئے ہیں، نبی نے دودھ نوش کیا ہے۔ دوستو یہ جو معراج کی رات ہے یوں لگتا ہے کہ امت پر کرم ہی کرم ہو رہا ہے۔ یہ جو معراج کی رات ہے یوں لگتا ہے کہ امت کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہے، کیونکہ اگر نبی پہلے کافر کی آواز کو سن لیتے تو امت یہودی ہو جاتی، دوسرے کی آواز کو سن لیتے تو امت نصرانی ہو جاتی۔ اگر میرا نبی دودھ کا انتخاب نہ کرتا تو امت گمراہ ہو جاتی یا غرق ہو جاتی۔ لیکن قربان جائیں
الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس شانوں والے نبی کا، نبیوں کے نبی کا امتی بنایا ہے جس نبی نے ہمیں کفر سے بھی بچا لیا ہے، جس نبی نے ہمیں شرک سے بھی بچا لیا ہے، جس نبی نے ہمیں گمراہی سے بھی بچا لیا ہے، جس نبی نے ہمیں غرق ہونے سے بھی بچا لیا ہے۔ تو دوستان محتشم، پھر ان کا امتی ہونے پر فخر نہیں کرنا چاہیے، پھر ان کا غلام ہونے پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ناز تو اس طرح کا ناز ہے، یا رسول اللہ تیری معراج کہ تو عرش معلیٰ تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ توجہ ہے؟ آپ دیکھیں ذرا، بڑی میں توجہ چاہوں گا، پہلے نے آواز نہیں دی۔ آپ یہ جو نبی پاک کا اپنی امت کے ساتھ تعلق ہے، اس بات کو ذرا سمجھئے گا کہ نبی نے توجہ نہیں کی، امت جو ہے نا، امت یہ بچ گئی۔ دوسرے کی طرف توجہ نہیں کی، امت جو ہے نا، امت یہ بچ گئی۔ نبی نے دودھ نوش کیا، امت جو ہے نا، امت وہ بچ گئی۔ یہ تعلق تو دیکھو، یہ تعلق دیکھنا ذرا۔ میں نہ سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں، اگر آپ سمجھ گئے۔ دوستو، ماں کا اور بچے کا نا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ جب بچہ اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ماں اگر بد پرہیزی کرے نا تو اس کا اثر بچے پر بھی ہوتا ہے۔ ماں اگر کھٹی چیز کھائے نا تو بچے کا گلا بھی خراب ہو سکتا ہے۔ ماں اگر ٹھنڈی چیز کھائے تو بچے کو نزلہ زکام بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ دودھ پینے والے بچے کا ماں کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ لیکن بڑی توجہ چاہوں گا آپ کی، یہ بچے کا جو ماں کے ساتھ تعلق ہے نا، یہ اس وقت تک ہے جب تک بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا رہتا ہے۔ جب یہ ماں دودھ پلانا چھوڑ دیتی ہے تو بچہ آزاد ہو جاتا ہے، پھر ماں کی بد پرہیزی کا اثر بچے کے اوپر نہیں پڑتا۔ دوسری بات، بچے کا اور ماں کا یہ جو تعلق ہے بچے کے دنیا میں آنے کے بعد قائم ہوتا ہے۔ اور تیسری بات دوستان محتشم، ماں اگر بد پرہیزی کرے نا تو بچے کے وجود پہ اثر پڑتا ہے، صحت پہ اثر پڑتا ہے، روحانیت پہ اثر نہیں پڑتا، عقیدے پہ اثر نہیں پڑتا۔ یہ ہے ماں کا اور بچے کا تعلق۔ لیکن خدا کی قسم، نبی کا اپنی امت کے ساتھ ماں سے بھی گہرا تعلق ہے۔ وہ کس طرح؟ قیامت تک جس عاشق رسول نے آنا ہے، قیامت تک جس محب رسول نے آنا ہے، وہ امتی ہوگا جناب محمد مصطفیٰ کا۔ اب دیکھیں ذرا، ابھی ہم عالم ارواح میں ہیں، دنیا میں نہیں آئے۔ ابھی لاکھوں کروڑوں اربوں غلامہ نے مصطفیٰ نے آنا تھا، ابھی ہم عالم ارواح میں ہیں۔ نبی دنیا میں ہے اور میرا نبی جو ہے وہ اپنی امت سے ایسا گہرا تعلق رکھتا ہے۔ ابھی ہم عالم ارواح میں ہیں، نبی دنیا میں ہے، لیکن ذرا تعلق تو دیکھو کہ نبی دودھ نہیں پیتا، امت غرق ہونے سے بچ جاتی ہے۔ نبی جو ہے وہ دودھ پیتا ہے اور امت غرق ہونے سے بچ جاتی ہے، اور امت جو ہے وہ جناب والا گمراہی سے بچ جاتی ہے۔ اور یہ تو صرف پینے کی بات ہے نا، نبی کا تعلق دیکھو کہ نبی توجہ نہ کرے تو امت کفر سے بچ جاتی ہے، امت شرک سے بچ جاتی ہے۔ اب اندازہ کرو کہ نبی کا دیکھنا اور نہ دیکھنا کتنا اثر رکھتا ہے امت کے اوپر۔ اگر نبی دیکھ لیتے تو امت کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو جاتی، لیکن نبی کے نہ دیکھنے نے کفر سے بھی بچا لیا۔ الیسی عالم ارواح دے اندر
اللہ دنیا چاہے نہیں لیکن تعلق دیکھو، کفر سے بھی بچا لیا، شرک سے بھی بچا لیا۔ یہی وجہ ہے جو بڑے بڑے لکھ گئے، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر کہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، خود سہارا گلے لگائے گا۔ ہم نے خود کو گرا لیا ہے، وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ یہ تعلق دیکھ رہے ہو کیسا تعلق ہے؟ نبی نہیں ویکھدے پے نوازش ساڈے تے ہو رہی ہے، نبی دودھ پیندے پے نے بچنے پہ اسی ہیں۔ اب یہاں پر آپ کی توجہ چاہوں گا دوستو، ابھی ہم عالم ارواح میں تھے۔ کہاں تھے؟ دنیا میں نہیں، عالم اور نبی اس ظاہری دنیا میں، لیکن تعلق دیکھو، رحمت کی نظر ہو رہی ہے۔ اب نبی عالم برزخ میں ہیں، ہم دنیا میں ہیں، تو کیا اب نگاہ رحمت نہیں ہو سکتی؟ کیا اب وہ تعلق نہیں ہے؟ کیا اب وہ گہرا ہمارا نبی سے واسطہ نہیں ہے؟ خدا کی قسم، جس طرح 1450 سال پہلے نبی پاک اس ظاہری دنیا میں موجود تھے، ہم عالم ارواح میں تھے، جس طرح کا وب تعلق تھا اس سے زیادہ گہرا تعلق اب ہمارا نبی کے ساتھ ہے۔ نبی آج بھی دیکھ رہے ہیں، نگاہ رحمت بھی فرماتے ہیں، بگڑے ہوئوں کی بگڑیاں بھی بناتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، پڑھو فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو، اونچی آواز، ناممکن نہیں کہ خیر بشر کو۔ معراج کی رات کیسی نوازشاں ہوئیاں نے۔ پھر تسی دیکھو، فرشتیاں دا امام ہوئے، فرشتیاں دا امام ہوئے، توجہ رکھنا۔ اب معراج کی رات جبریل پر کیسی عظیم نوازش ہوئی ہے جناب محمد مصطفیٰ کی، یہ آپ توجہ رکھیں گے تو آپ کو سرور آئے گا۔ جبریل پہلے بھی نبی پاک کی بارگاہ میں آتے رہے، پہلے بھی آتے رہے، کیوں؟ اس کی ڈیوٹی ہے کہ رب کا پیغام لے کے نبیوں تک پہنچانا، اور وہ پہلے بھی نبی کی بارگاہ میں آتا رہا پیغام لے کر۔ توجہ، پہلے بھی نبی کی بارگاہ میں آتا رہا پیغام لے کر، پہلے بھی آتا رہا پیغام لے کر، لیکن معراج کی رات بہت خاص تھی، بہت خاص تھی۔ یہ جو میں جملہ کہنے لگا ہوں نا، توجہ سے سننا، یہ معراج کی رات جبریل کے لیے بھی بہت خاص تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبریل وہ پیغام لے کے آیا جو پیغام نہ پہلے کسی کی طرف آیا ہے، نہ قیامت تک کسی کے لیے آ سکتا ہے۔ نہ پہلے کسی کی طرف آیا، نہ قیامت تک کسی کے لیے آ سکتا ہے۔ وہ پیغام کیا تھا؟ آپ کا رب نہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آپ کا رب نہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ امام قسطلانی نے ایک جملہ لکھا، وہ کہتے ہیں کہ جبریل نے نبی پاک کی بارگاہ میں آ کے یہ عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، بادشاہ نے جب اپنے محبوب سے ملاقات کرنی ہو نا تو وہ محبوب کو بلانے کے لیے اپنے کسی قریبی کو بھیجتا ہے، جا میرے محبوب کو بلا کے لا، جا میری محبت کو بلا کے لا، جا میرے پیار کو بلا کے لا۔ تو یا رسول اللہ، آج رب نے آپ کو بلانے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔
آپ کو بلانے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ اگلا جملہ نہ بھی سمجھ میں آئے کہنا ہے سبحان اللہ، کیونکہ یہ بات دیکھو کتنے فخر کی ہے۔ امام قسطلانی نے لکھا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ آج میں آپ کو بلانے کے لیے آیا ہوں تاکہ آپ کے خادموں کے اندر میرا نام بھی آ جائے۔ ہر ایک کو میسر کہاں تیرے در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام کوئی اکیلے فرشتے تو نہیں نا، فرشتوں کی تعداد رب ہی جانتا ہے، علماء نے لکھی ہے، لیکن فرمایا لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتوں میں سے جبریل کو بھیجا گیا، تو بلا کے لا، تو بلا کے لا۔ جبریل دے اتے جڑی نوازش ہوئی ہے نا معراج دی رات، او دسن لگا جے تے کنجوسی نہیں کرنی۔ سنے جبریل تو بلا کے لیا، لکھاں جو تینوں بھیجیا ہے، کروڑاں جو تینوں بھیجیا ہے، ارباں جو تینوں بھیجیا ہے، تینوں تو بلا کے لیا، تو بلا کے لیا۔ فرمایا مصطفیٰ کی معراج یہ ہے وہ لامکان تک پہنچے، جبریل کی معراج یہ ہے وہ مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچے ہے۔